السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ مثلنا أنتم تنظرون البحر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو پہلے سوال پہ چلتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ فراد فَأَنْجَيْنَاكُمْ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ فراد. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اگلے پہ چلتے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ فراد. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. وَلَا فراد عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ألا أنتم عابدون ما أعبد. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو دہرائے گا؟ حسب نفسه سوء یوسف. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو سوال پہ چلتے ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ فراد عن نفسه. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اگلے پہ چلتے ہیں. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ فراد. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. قالت امرأة العزيز الآن فراد الحق. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آخری پہ چلتے ہیں. أنا راودته عن فراد وإنه لمن الصادقين. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے بالترتیب ان تصویروں کو مکمل کیجیے. خذي قلي اشربي قري قولي. جی بہت خوب، بہت شکریہ. نملة الحاق تقاصر مقابر تعلمون يعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أمي أمهات أرضئي ألقي اليم عصا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سيارة وارد دلو بضاعة ناسية. جی بہت خوب. سمعت مكر بمكرهن أرسلت متكأ سكين قالت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تين زيتون طور سينين بلد الأمين واد. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ذهب ترك أقل نسبق را. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أبيض أسود خلع أهل رآه. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أب أخ أخت زيب استمي. جی بہت خوب، بہت شکریہ. السماء الأرض دخان يد ثعبان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. نار كبس نعل خلاء متاع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ثريا جزء رطبا تساقط نخلة. جی بہت خوب، بہت شکریہ.
اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے بقرۃن. بقرۃن گائے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر 2 سے زیادہ گائیں ہیں تو یعنی یہ جمع ہے. تو جمع ہے بقرۃن کی بقرات. تو اسے ہم بقراتن، بقراتن اور بقراتن بھی کہہ سکتے ہیں. فی الحال یہاں پر کیا ہے؟ بقراتن، یعنی بقرۃن بقراتن، بقرۃن بقراتن. اب دیکھیں سمین کہتے ہیں موٹے کو، اس کی جمع ہے سمان. سمین سمان، سمین سمان. اب آپ دیکھیے اس تصویر کو اور اس تصویر کو، ان دونوں تصویروں کو دیکھیے. سب سے پہلے تو اوپر والی جانور کو دیکھیے. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس کی ہڈیاں ہم گن سکتے ہیں، یعنی یہ بالکل کمزور ہے، جسے انگلش میں ہم لین کہتے ہیں. یعنی ایک طرف سے وہ ہے کہ جس میں اچھا خاصا فیٹ ہے، اور یہ فیٹ کے بغیر ہے، کمزور. اسے ہم لاگر بھی کہتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجفا. اور اس کی جمع ہے ایجافن. ایجافن ایک طرف سے ہے سمین، دوسری طرف سے ہے ایجافن. یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، سمین کا جو جنرل اپوزٹ لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے نحیفن. یعنی اگر کوئی موٹا تازہ آدمی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں انت سمین، اور اگر کوئی دبلا پتلا ہے تو ہم اسے کہیں گے انت نحیفن. لیکن یہاں پہ یہ جو ایجافن ہے، اس میں دبلا پتلا ہونے کے ساتھ ساتھ کمزوری اور ٹیڑھ بھی مقصود ہے، یعنی بالکل جو اپنی صورت کو خراب کر چکا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو بکری ہے آپ اس کی ہڈیاں بھی گن سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو نیچے یہ گائے ہے، یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ دونوں ایجافن. ایجافن. اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ ہے سنبلات خضرن. سنبلات کہتے ہیں یعنی خوشوں کو، جن کو ہم کہتے ہیں کارنز، جن پر گرینز لگتی ہے. تو یہ ہے، یہ والی بھی سنبلات ہے، یہ بھی سنبلات ہے. فرق کیا ہے؟ یہ گرین ہے، یہ لش گرین ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خضرن. خضرن. اخضر ہم گرین کلر کو کہتے ہیں. تو سنبلاتن خضرن یعنی سبز، سبز خوشے، سبز خوشے. اور یہاں کیا ہے؟ سنبلاتن یابساتن. یعنی یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یابس ہے یہ خشک ہے یا براؤن ہے. یہ ایک طرف سے سرسبز ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یابساتن، خشک. تو ہمیں ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ دیکھیے بقراتن اور سمین کیا ہوتا ہے؟ موٹا تازہ. اس کی جمع کیا ہے؟ سمانن. یعنی اگر ہمیں کہنا ہو موٹی گائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بقراتن سمانن. اور اگر ہمیں اس کے برعکس کہنا ہو دبلی پتلی گائیں جن کی کہ ہم ہڈیاں بھی گن سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے بقراتن ایجافن. بقراتن ایجافن. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا اخضر گرین کو کہتے ہیں. تو سنبلاتن خضرن یعنی گرین کارن، اور سنبلاتن یابساتن یعنی جو ڈرائی ہوا ہے جو کارن. تو ایک بار بس ان تصویروں کو دیکھ کر آپ نے دہرانا ہے. بقرات سمين سمان أجفا إجاف سنبلات خضر سنبلات يابسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بقرات سمين سمان عجفاء عجاف سنبلات خضر سنبلات يابسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بقرات سمين سمان عجفا إجاف سنبلات خضر سنبلات يابسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بقرات سمين سمان جافن. إجاف سنبلات خضر سنبلات يابسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بقرات سمين سمان أجفا إجاف سنبلات خضر سنبلات يابسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بقرات سمین سیمان اجفا اجاف سنبلات خضر سنبلات یابسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، بقراتن کی جمع ہے بقرات. اگر موٹی تازہ گائیں ہیں تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ بقراتن سمانن. اور اگر دبلی پتلی گائیں ہیں جن کی کہ ہڈیاں بھی دکھ رہی ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ بقراتن ایجافن. بقراتن ایجافن. اور یہاں پہ یہ جو تنے ہیں یہ گرین ہے یعنی سرسبز و شاداب ہے. سنبلاتن خضرن. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی یہ خوشے ہیں لیکن یہ خشک ہو گئے ہیں. سنبلاتن یابساتن. سنبلاتن خضرن سنبلاتن یابساتن. مزید اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ نے اور ایک رنگ جان لیا. اس سے پہلے ہم نے اسود پڑھا تھا بلیک کے لیے، ابیض وائٹ کے لیے. آج ہمارے پاس اور ایک کلر آیا ہے گرین. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اخضر. 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 تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم
اپنے جو ضمائر کا جو سلسلہ جاری ہے، جو پروناؤنس ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس میں نحن پڑھیں گے۔ تو یہ نحن کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے لجمع متکلم، یعنی یہ جو نحن ہے یہ پلورل کے لیے لگتا ہے۔ کس کا پلورل ہے؟ یہ متکلم کا پلورل ہے۔ یعنی مثلا میں نے کہا کہ میں، یعنی میں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا، اور اس کو فلو میں انا پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو انا، یعنی اگر میں ایک ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ انا۔ اور مثال کے طور پر ہم دو ہیں، آج میں دو بھی کہہ رہا ہوں، آج میں دو بھی کہہ رہا ہوں، کچھ خاص ہے اس میں، دھیان سے سنیے۔ چاہے ہم دو ہیں، یعنی میں اور میرا دوست، میرا بھائی، چاہے ہم دو ہیں یا ہم دو سے زیادہ ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ نحنو، ہم، انا میں، نحنو ہم، انا میں، نحنو ہم۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نحنو کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم اپنے ارکان کے سفر کو آگے لے لیتے ہیں۔ آج دراصل کیا ہے؟ ہم سمرائز کریں گے ابھی تک جو ہم نے پڑھا۔ تو ہم نے دیکھا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور پھر 11 to 19 میں ہم نے دیکھا کہ واو نہیں لگتا۔ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20 کے لیے 20، 21 کے لیے 21، 31 کے لیے 31، 41 کے لیے 41، 51 کے لیے 51، 61 کے لیے 61، 71 کے لیے 71، 81 کے لیے 81، 91 کے لیے 91 اور 100 کے لیے 100۔ اور کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا 100 کے آگے وہی رول فالو ہوگا جو 1 to 99 ہے۔ صرف ہم نے کیا کہنا ہے؟ پہلے ہم نے اس 1 کو ہی ختم کرنا ہے، یعنی پہلے ہم اسے ہی ادا کرنا ہے۔ مثلا یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے 100، اور یہاں کیا ہے؟ یہ ہے 21، 132 یہاں کیا ہے؟ 100، اور اس کے بعد کیا ہے؟ 43۔ آگے کیا ہے؟ 100 الگ ہو گیا، 54، 100 الگ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ 76، یہ کیا ہے؟ 100، آگے کیا ہے؟ 87، یہ کیا ہے؟ 100، آگے کیا ہے؟ 98، یہ کیا ہے؟ یعنی پہلے ہم نے 1 کہنا ہے، 1 یعنی 100، 100 آگے یا خالی 100 اور آگے کیا ہے؟ 49۔ یعنی ہماری کمپیٹنس 0 سے لے کر 199 تک مکمل ہے۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 3 نمبرز کو ایک بار دہراتا ہے؟ 150 148 193 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آپ میں سے یہ 3 کون کرتا ہے؟ 131، 197، 184۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے یہ 3 کون کرتا ہے؟ 179، 115، 129۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے آپ میں سے یہ 2 کون کرتا ہے؟ جی پہلے اوپر پھر نیچے۔ 109، 110۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اس ڈائریکشن میں کیجیے۔ 193، 148، 150۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے یہ 3 آپ میں سے کون دہراتا ہے؟ 184، 167، 131۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے یہ 3 کون دہراتا ہے؟ 129، 115، 179۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ یہ 2 دہرائیے، پہلے نیچے والا پھر اوپر والا۔ 110، 106۔ جی شکریہ۔ اگر یہ ایسے ہوتا تو کیا پڑھتے؟ 120۔ اگر ایسے ہوتا تو کیا پڑھتے؟ 130۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کلام سے کیا تھا۔ ہم نے جانا کہ اقسامہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف، یعرف الاسم بالتنوین ودخول الف لام بالخفض والنداء وتاء مربوطة، يعرف الفعل بقد سين سوف تاء التانيث الساكنة تاء المتحركة نون التوكيد ياء المخاطبة، وحرف
لا يقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال. له قسمان مختصہ و غیر مختصہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان تصویروں کو مکمل کرتا ہے؟ حمار، نجم، مفتاح، کرسی، مسجد، قلم، جمل. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سرير قميص باب بيت كتاب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر کر رہے ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ ضمائر کیا ہے؟ من انواع الاسماء، یہ اسماء کی فیملی میں سے ہے. دل علی الاسم المخفی، یہ چھپے ہوئے اسم کے بارے میں بتاتے ہیں. لہو قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں. الباردہ جو ظاہر ہوتی ہے، والمستترہ جو چھپی ہوتی ہے. ہم نے غائب میں ابھی تک کیا پڑھا؟ ہوا، وہ، ہیا، وہ. فرق کیا ہے؟ ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے. ہوا کا انگلش ایکویلنٹ ہی اور ہیا کا انگلش ایکویلنٹ شی. ہوا کا پلورل ہم، ہیا کا پلورل ہن، یعنی ہوا ہیا، ہم ہن. اس کے بعد مخاطب میں ہم نے سامنے کی طرف کیا کہنا ہے؟ انت، انت. فرق کیا ہے؟ انت بھائی کے لیے، انت بہن کے لیے. اب اگر ہمارے سامنے دو سے زیادہ بھائی ہے، انتم. دو سے زیادہ بہنیں ہیں، انتن. پھر ہم اپنی طرف آئے تھے، اپنی طرف یعنی میں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا. اس میں خاص کیا تھا؟ مذکر بھی کہتا ہے انا اور مؤنث بھی کہتی ہے انا. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ انہی ضمائر منفصلہ میں، یعنی جو الگ ہوتے ہیں، جو کسی کے اینڈ پہ نہیں آتے، جو سفکس نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو پرسن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آج ہم اس میں جمع متکلم یعنی جمع پلورل تکلم یعنی فرسٹ پرسن. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ انا. انا یعنی پھر ہم نے اس کو فلو میں کیا بھی پڑھا تھا؟ انا، انا، انا. جب ایک سے زیادہ ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم. اردو میں وہ ہم کہتے ہیں، انگلش میں وہ وی کہتے ہیں، وی. اور عربی میں ہم اسے نحنو کہتے ہیں. نحنو یعنی ہم. تو یہاں پر دو تین چیزیں ہمیں جاننی ہے. پہلی بات یہ، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، بالکل اسی پیٹرن میں جس طرح ایک بہن بھی کہے گی انا میں، ایک بھائی بھی کہے گا انا میں، اسی طرح دو بھائی کہیں گے ہم نحنو، دو بہنیں کہیں گی ہم نحنو. میں نے یہاں پر دو بھی کہا تو کیا پتا چلا؟ نحنو ایک ایسا پروناؤن ہے، یہ ایک ایسی ضمیر ہے جو دو کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور دو سے زیادہ کے لیے بھی. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نحنو ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ ڈوئل بھی ایک خاص ہے، تو لیکن نحنو وہ نہیں مانتا. نحنو میں دو چیزیں خاص تھی. نمبر 1، مذکر اور مؤنث کے لیے نحنو ہی استعمال ہوگا. مزید یہ کہ دو سے زیادہ مذکر ہوں یا دو سے زیادہ مؤنث ہوں، وہ بھی کہیں گے نحنو. اور اگر صرف دو ہی مذکر ہوں، وہ بھی کہیں گے نحنو. اور اگر صرف دو ہی مؤنث ہو، وہ بھی کہیں گے نحنو. اور اس میں سے اور ایک سچویشن کیا ہے کہ اگر ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، وہ دو بنتے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے نحنو. یعنی مثلا ایک بھائی اور بہن کہہ رہے ہیں کہ ہم نحنو، وہ نحنو کہیں گے. تو آج کا جو لیسن ہے وہ کیا ہے؟ نحنو. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، انگلش میں ہم کہتے ہیں وی. اس میں جو خاص باتیں ہمارے پاس آج آ گئی وہ یہ کہ نحنو مذکر بھی کہے گا، مؤنث بھی کہے گا. نحنو دو کے لیے بھی ہے، دو سے زیادہ کے لیے بھی ہے. یعنی ہم نے دیکھا آج ایک رول آؤٹ ہو گیا. کیا؟ انا اور نحنو میں ایک سملیرٹی یہ تھی، انا بھی مذکر مؤنث کے لیے لگتا ہے، نحنو بھی مذکر مؤنث کے لیے لگتا ہے. لیکن نحنو میں آج ایک خاص بات ہم نے دیکھی کہ ہم نے جب پڑھا ہم نے کہا دو سے زیادہ، ہم نے ہن کی بات کی دو سے زیادہ، ہم نے انتم کی بات کی دو سے زیادہ، ہم نے انتن کی بات کی دو سے زیادہ. لیکن یہاں آج یہ رول ٹوٹ گیا، نحنو دو بھی کہہ سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی کہیں گے. نحنو ہم. تو آئیے ان تصویروں کو دیکھ لیجئے. جب ہم واحد کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مثلا میں تاجر ہوں، انا تاجرن، وہ تاجر ہے، ہوا تاجرن، آپ تاجر ہیں، انت تاجرن. اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل جمع میں دیکھا تھا، یعنی ہم اور انتم کو استعمال کر کے. ہم یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ تاجر ہیں، ہم تاجرون یا ہم تجار. میرے سامنے تاجر بیٹھے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں انتم تاجرون یا انتم تجار. آج کیا ہے؟ ہم. تو فرض کر لیجئے میں ہوں، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے اور ہم بزنس مین ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ نحن تاجرون یا نحن تجار. ہم ڈاکٹر ہیں، نحن اطباء. ہم طالب ہیں، ہم سٹوڈنٹس ہیں، نحن طالبون، نحن طلاب. ہم مدرس ہیں، نحن مدرسون. یعنی
جو شفٹ ہمیں یہاں پر مل رہا ہے کہ جب ہم اپنے بارے میں یعنی ہم دو سے زیادہ ہیں یا دو بھی ہیں تو ہم کہیں گے نحنو. تو چلیے آپ میں سے کون ایک بار ایسے دہراتا ہے؟ انا تاجرن، ہوا تاجرن، انت تاجرن. اسی طرح پہلے تین کو اوپر والوں کے ساتھ ملانا ہے. أنا تاجر هو تاجر أنت تاجر. أنا طبيب هو طبيب أنت طبيب. أنا طالب هو طالب أنت طالب. أنا مدرس هو مدرس أنت مدرس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یہ تین آپ نے کرنا ہے استعمال. هم تاجرون هم تجار أنتم تاجرون أنتم تجار نحن تاجرون نحن تجار هم أتباع أنتم أتباع نحن أتباع هم طالبون هم طلاب أنتم طالبون أنتم طلاب نحن طالبون نحن طلاب هم مدرسون أنتم مدرسون نحن مدرسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تین اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم اپنا مائک آن کریں گے. هم تجار. أنتم تاجرون. نحن التجار. هم أتباع. أنتم أطباء. نحن أتباع. هم طالبون. أنتم طالبون. نحن طالبون. هم مدرسون. أنتم مدرسون. نحن مدرسون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب یہاں دیکھیں مونس میں ہم نے کیا دیکھا. مونس، ایک مونس کہے گی انا تاجرتن، وہ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گی ہیا تاجرتن، اور سامنے اس کے کوئی تاجرہ ہوں گی تو وہ کہیں گی انت تاجرتن. پھر اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا ہن تاجرات، انتن تاجرات. آج ان کے ساتھ ہم نحنو لگائیں گے، یعنی انا کا جو پلورل ہے وہ کیا ہے؟ نحنو. نحنو تاجرات، ہم تاجرہ ہیں. نحنو طبیبات، ہم ڈاکٹرنیاں ہیں. نحنو طالبات، ہم اسٹوڈنٹس ہیں. نحنو مدرسات، ہم ٹیچرز ہیں، ہم استانیہ ہیں. آپ ان تین کو ان چار کے ساتھ ملا کر کہیں گے انا تاجرتن، پھر ہی تاجرتن، انت تاجرتن. جی أنا تاجرة أنا طبيبة أنا طالبة أنا مدرسة. هي تاجرة هي طبيبة هي طالبة هي مدرسة. أنت تاجرة أنت طبيبة أنت طالبة أنت مدرسة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ نے ان تین کو ان چار کے ساتھ ملا کے بولنا ہے. هن تاجرات هن طبيبات هن طالبات هن مدرسات أنتن تاجرات أنتن طبيبات أنتن طالبات أنتن مدرسات نحن تاجرات نحن طبيبات نحن طالبات نحن مدرسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. هن تاجرات. أنتن تاجرات. نحن تاجرات. هن طبيبات. أنتن طبيبات. نحن طبيبات. هن طالبات. أنتن طالبات. نحن طالبات. هن مدرسات. أنتن مدرسات. نحن مدرسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون یوں کہے گا انا نحنو، ہیا ہن. أنا نحن هي هن أنت أنتن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا ہے کتبتو، میں نے لکھا. قراتو، میں نے پڑھا. دخلتو، میں داخل ہوا. جلستو، میں بیٹھا. قمتو، میں کھڑا ہوا. اور ہم نے پڑھا کہ اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی میں نے کوئی کام کیا تو میں نے کیا کہا؟ تو. کتبتو، قراتو، دخلتو، جلستو، قمتو. تو یہ تو کیا کہتا ہے؟ میں نے. اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ انا کا جو ڈوئل یا پلورل ہے وہ نحنو ہے، یعنی ہم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے فعل میں کیا ہے، ہمیں کیا سفکس کرنا ہے کہ میننگ میں ہم آ جائے گا. تو بڑا آسان ہے. دیکھیں ہم نے اس میں کیا لگانا ہے؟ نا لگانا ہے. نا. کتب نا، کتب تو میں نے لکھا. کتبنا، ہم نے لکھا. کرا تو میں نے پڑھا. کرأنا، ہم نے پڑھا. دخل تو میں داخل ہوا. دخلنا، ہم داخل ہوئے. جلس تو میں بیٹھا. جلسنا، ہم بیٹھے. قم تو میں کھڑا ہوا. قمنا، ہم کھڑے ہوئے. یعنی ہم نے دیکھا نا لگانے سے پلورل آ جاتا ہے، میں کے بجائے ہم ہو جاتا ہے. تو آپ میں سے کون ایک بار پہلے ان کو یوں دہراتا ہے؟ انا کتبتو، انا قراتو، انا دخلتو، انا جلستو، انا قمتو. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں رٹ بس جائے ذہن میں کہ تو میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی تو کہہ کر انا انکلوڈ ہو جاتا ہے. أنا كتبت أنا قرأت أنا دخلت أنا جلست أنا قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب پلورل کے لیے نحنو کتبنا، نحنو کرانا. نحن كتبنا نحن قرأنا نحن دخلنا نحن جلسنا نحن قمنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ نے یوں کہنا ہے انا کتبتو، نحنو کتبنا. انا قراتو، نحنو کرانا. أنا كتبت
نحن كتبنا كتبنا بولیے ایک أنا ہی آواز قرأت میں. نحن نحن قرأنا قرأنا أنا دخلت نحن نحن دخلنا دخلنا أنا جلست نحن نحن جلسنا جلسنا أنا قمت نحن نحن قمنا. قمنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ ایک بار یوں کہیے، ایسے کہنا آپ نے، کتبت کتبنا. كتبت كتبنا قرأت قرأنا دخلت دخلنا جلست جلسنا قمت قمنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ہم نے دیکھا نا نے کیا کیا، ہم کا مفہوم کام میں لایا. مزید ہم یہاں پر اور ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہ نا جو ہے متصلن بھی آتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ضمیر بن کر آتا ہے. یعنی آپ ایک نوٹ کر لیجئے، کسی بھی اسم کے اینڈ میں آپ نا ڈال دیں تو وہ اسم ہمارا ہو گیا. جیسے کتابنا ہماری کتاب، قلمنا ہمارا قلم. یہ بس آپ نے نوٹ کر لینا ہے. تو دیکھیے ہم نے دیکھا تھا کہ انا مذکر بھی استعمال کرتا ہے، مونث بھی استعمال کرتا ہے. تو اگر بہن نے کہا کہ میں نے لکھا، کتبت، قرأت، دخلت، جلست، قمت، اور آج وہ کہہ رہے ہیں، دو سے زیادہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لکھا، بلکہ دو ہی بہنیں کہہ رہی ہیں ہم نے لکھا، ہم نے پڑھا. تو وہ بھی کیا کہیں گی؟ وہ بھی کہیں گی کتبنا، قرأنا، دخلنا، جلسنا، قمنا. یعنی اس نا نے اپنے اندر نحن کو سمیٹ لینا ہے. كتبت كتبنا قرأت قرأنا دخلت دخلنا جلست جلسنا قمت قمنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. كتبت كتبنا قرأت قرأنا دخلت دخلنا جلست جلسنا قمت. قمنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا جس طرح تو کہنے سے انا ایبزارب ہو گیا، اسی طرح نا کہنے سے نحنو ایبزارب ہو گیا. تو اسے ہم نے کیا کہا کہ اس میں نحنو کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی کتبنا میں نحنو کی ضمیر مستتر ہے. تو سورہ یوسف کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے ہے. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا کہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا بے شک ہم نے، انزلنا انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. اوپر کیا کہا؟ آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے. پھر کہا ہم نے اتارا اسے، ہم نے اتارا، یعنی یہاں پہ نحن کی ضمیر پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، قرآنا عربیا، عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں پر 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے. اور مزید یہ، ہم نے جو پہلا لیسن، جو ہمارا انٹروڈکٹری لیسن تھا نا، وہاں ہمیں اس کا صرف میننگ پتا چلا. آج ہم اس کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتا چل رہا ہے انا انزلنا، اس میں نحن کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی ہم نے ہی اتارا قرآن کو عربی بنا کر تاکہ تم سمجھو. اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن ہم انا نحن انا میں، نحن ہم، نحن نقص عليك ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ کی طرف، احسن القصص بہترین قصہ، بہترین قصہ، ہم تمہیں بہترین سرگزشت بیان کرتے ہیں. بما اوحینا الیک هذا القرآن، اوحینا ہم نے وحی کی، اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف یہ قرآن، ہم آپ کی طرف ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور آپ تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ نہ جاننے والوں میں سے، آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. تو یہاں فیل کریں، کنتا آپ، کنتا 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 آپ.
تو آج کی لرننگ کیا ہے؟ انزلنا میں نحن کی ضمیر پوشیدہ ہے، ہم نے نازل کیا، اوحینا ہم نے وحی کی، ہم نے الہام کیا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ نحن، ہم، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین سرگزشت سناتے ہیں۔ تو چلیے آپ میں سے کون اس کی ایک بار تلاوت کرتا ہے؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ الف لام را تلك آیات الکتاب المبین۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج کی لرننگ کیا ہے؟ انزلنا ہم نے نازل کیا، اس میں نحن پوشیدہ ہے، نحن ہم، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، اور یہ ہم نے پہلے ہی جانا ہے، کنتا آپ تھے، کانا سے کنتا۔ تو چلیے ان آیت کریمہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی یہ 2 آیات ہیں مسلسل۔ تو پہلی آیت کو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے لایا گیا ہے، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ وقال الملك اور بادشاہ نے کہا، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں یا میں نے دیکھا، 7 بقرات گائیں، سمان موٹی تازہ، ہن انہیں کھاتی ہے، 7 اجاف 7 دبلی پتلی کھوگر گائیں، و7 اور 7 سنبلات خضر سرسبز خوشے، وأخر یابسات یعنی مزید یابسات خشک۔ یا ایھا الملأ اے درباریو۔ تو یہاں پر درباری کون تھے؟ یعنی خاص لوگ تھے جو کہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ تو کیا کہا؟ یا ایھا الملأ اے درباریو، افتونی فی رؤیایا مجھے ذرا اس کی وضاحت بتاؤ، میرے اس خواب کی وضاحت بیان کرو، اس کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم اگر تم للرؤیا تعبرون اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ تو وہ واپس کیا کہتے ہیں؟ قالو انہوں نے کہا اضغاث احلام یہ پراگندہ خواب ہیں، یہ پریشان سے خواب ہیں، وما نحن اور ہم نہیں بتاویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعویل ہم نہیں جانتے، بعالمین یعنی ہم ایسے جو غیر توقع خواب ہیں ہم ان کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو اس میں ہماری لرننگ کیا ہے؟ نحن ہم، یعنی انہوں نے کہا جو بادشاہ کے دربار میں موجود تھے، جن کا شاید یہ کلیم تھا کہ ہم یعنی معبر ہیں، ہم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، انہوں نے بادشاہ سے کہا یہ تو پراگندہ خواب ہے، یعنی زغسم کہتے ہیں گاس پھوس کو، یہ تو پریشان کن خواب ہیں، یعنی آپ ذرا ریلیکس کریں، یہ کچھ خواب واب نہیں ہے، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر والی آیت کو ایک بار تلاوت کرتا ہے؟
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بس ایک بار اس کی ایک پریکٹس کون کرے گا آپ میں سے؟ جی انا طبیب انت طالب انتم طالبون انت مدرسة انتن مدرسات نحن اتباع هو تاجر هم تاجرون هي طالبة هن طالبات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا تاجر أنت مدرس أنت تاجرة أنتم مدرسون أنتن تاجرات نحن مدرسون هو طبيب هم أطباء هي مدرسة هن مدرسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا جلست أنت جلست أنت جلست أنتم جلستم أنتن جلستن هو جلس هم جلسوا هي جلست هن جلسن نحن جلسنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا قرأت نحن قرأنا أنت قرأت أنتم قرأتم أنت قرأت أنتن قرأتن هو قرأ هم قرأوا هي قرأت هي قرأت هن قرأنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا دخلت نحن دخلنا أنت دخلت أنتم دخلتم هو دخل هم دخلوا أنت دخلت أنتن دخلتن هي دخلت هن دخلنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر میں ہم نے، یعنی جو ضمائر بارزہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے ہوا ہیا، انت انت، انا ہم ہن، انتم انتن، آج ہم نے اس میں نحن سیکھا. اور نحن میں ہم نے دیکھا یہ وہ ضمیر ہے جو جمع کے لیے بھی لگتی ہے اور ڈیول کے لیے بھی لگتی ہے. مزید یہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا جو فعل اس پیٹرن میں آتا ہے، یعنی جس کے اینڈ میں نہ ہوتا ہے، اس میں نحن کی ضمیر مستتر ہوتی ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.